یہ ہے کہ اس کو ایک ٹورزم کا ہب بنا دیں۔ اب میں آپ کو تحریک انصاف کی ویژن کی بات کرتا ہوں کہ میری ویژن کیا ہے۔ میری ویژن یہ ہے کہ ایک تو جب مدینہ کی ریاست کے اوپر چلتے ہوئے ان اصولوں پہ نچلے طبقے کے اوپر ہم پورا زور لگائیں، ان کو اوپر اٹھائیں، اللہ کی برکت آئے گی اس ملک پہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ جس ملک میں جو ریاست اپنے کمزور طبقے کا دھیان نہیں رکھتی وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتی۔ یہ ذہن میں ڈال لیں، کیونکہ اللہ غریب کی تکلیف دیکھتا ہے، اس کی غریب کی جب وہ مشکل وقت میں اس کی جو آواز ہے وہ اللہ سنتا ہے۔ برکت نہیں آتی ان معاشروں میں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، انہوں نے سب سے زیادہ زور اپنے کمزور طبقے کو دیا۔ وہی انشاءاللہ ہماری اب کوشش ہے۔ ہیلتھ کارڈ ہے، احساس پروگرام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان علاقوں کے اوپر بھی ہمارا سب سے زیادہ زور ہے، جس میں گلگت بلتستان ایک علاقہ ہے، جس میں ہمارا قبائلی علاقہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہ دوسرا ہے، اور تیسرا بلوچستان ہے۔ ابھی جو ساؤتھ بلوچستان میں گیا تھا تربت میں، تو وہ پیچھے رہ گیا ان کا۔ وہ بلوچستان میں بھی کوٹا کے ارد گرد علاقے بہتر ہیں، لیکن جو ساؤتھ میں وہ پیچھے رہ گئے۔ تو ادھر بھی ہم نے پوری اب زور لگا رہے ہیں کہ ساؤتھ کے اوپر بھی پورا بلوچستان کو اٹھائیں۔ تو ایک تو یہ ہے ہمارا۔ اور جو وزیر اعلیٰ صاحب آپ اور کابینہ کے لیے میرے لیے میں جو آخری بات کروں گا وہ یہ، دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈر کی جو سب سے بڑی دو کوالٹیز وہ بہت ضروری ایک لیڈر میں ہونا ہوتی ہے، صادق اور امین۔ دنیا کے گریٹسٹ لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہمیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو۔ وہ گریٹسٹ لیڈر کی یہ جو کوالٹی تھی کہ ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ سچا انسان ہے۔ انہی کے قدموں پہ چل کے جو میں اپنا بڑا لیڈر مانتا ہوں وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ قائد اعظم کے بھی دشمن سب کہتے تھے کہ یہ آدمی سچا آدمی۔ وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے قائد اعظم، عوام کو سمجھ نہیں آتی تھی لیکن کہتے تھے جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہی کہہ رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے اوپر جو یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری آتی ہے، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو ایک خاص مقام دیا ہے وزیر اعلیٰ اور وزیروں کو کہ آپ اپنے لوگوں کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی یہ دو چیزوں سے نہ ہٹنا، صادق اور امین۔ ایک حدیث ہے کہ شیطان انسان کے گناہوں کو پبلک میں نشر کر دیتا ہے، آپ چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں وہ گناہ باہر نکل آتا ہے۔ اب کس کو کیا پتا تھا کہ آپ نے اپنا نیب کا ہیڈ بھی رکھ لیا، آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سے سمجھوتا بھی کر لیا، مکمکا بھی کر لیا دونوں سب سے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ پینما کے اندر انکشاف ہو جائے گا اور 4 جو بڑے بڑے محلات ہیں وہ باہر آ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کی پھر سے ٹرائل شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ چوری چھپتی نہیں ہے، اور یہ چوری کو چھپانے کے لیے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اور وہ جو انسان پیسہ بناتا ہے اپنی اولادوں کے لیے، تو اولادوں کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ان میں وہ پیسہ بچانے کے لیے وہ بھی سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کی بھی تباہی کرتا ہے، آپ کی اولادوں کی بھی تباہی کرتا ہے۔ یہ جو حرام کا پیسہ ہے یہ ایک اللہ کی لعنت ہے۔ میں دونوں آصف زرداری اور نواز شریف کو 30-40 سال سے جانتا ہوں۔
میں نے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا دیکھا ہے. یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے. اپنی زندگی میں دیکھا ان کے اوپر کہ ان کی کیا حالت بنی. کبھی جیل میں جا رہے ہیں, کبھی باہر آ رہے ہیں, کبھی جھوٹ بول کے لندن جا رہے ہیں, کبھی سعودی عربیہ جا رہے ہیں, سب کے چوری کا پیسہ بچانے کے لیے. پھر بچوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کہ لندن تو چھوڑو, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر یہ پوری اے پی ڈی ایم کیمپین کر رہی ہے. کرونا میں لوگ مر رہے ہیں, بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں, ہر روز اموات بڑھتی جا رہی ہیں. کل ہماری 3-2.5 مہینے کے بعد سب سے زیادہ لوگ ہمارے کرونا سے گئے تھے, 70 سے اوپر. لیکن وہ جلسے کر رہے ہیں. پتہ ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو کرونا پھیل جاتی ہے, سب کو پتہ ہے. سارے میڈیکل ورکرز, ڈاکٹرز, نرسز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی پریشر پڑتا جا رہا ہے ہسپتالوں میں, اور وہ جلسے کر رہے ہیں. اس لیے کیوں کر رہے ہیں؟ چوری بچانے کے لیے. حرام کا پیسہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ جو سب سے بڑا بیماریوں کی جڑ ہے نا, جس سے کینسر بھی پھیلتی ہے, ہارٹ ڈیزیز بھی, بلڈ پریشر بھی, ڈائبٹیز بھی, وہ ہے سٹریس, ذہنی دباؤ. یہ سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. سب سے زیادہ بیماریوں کی ڈر سٹریس ہے. اور اگر آپ نے سٹریس دیکھنا تھا تو کل ایک ہارٹ ٹاک کا انٹرویو ہوا تھا جدھر اسحاق ڈار, پاکستان کے وہ پرانے وہ جو فائنانس منسٹر, ان کی شکل دیکھ لیتے. اس پروگرام میں اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سٹریس کیا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں بھی اس کو ہارٹ, اس نے کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے, اگر وہ نہیں بھی آیا تو اس سے ہو جانا تھا. جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, سب دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ آج ایز پرائم منسٹر, آپ کی پارٹی کا ہیڈ, خاص آپ کو تاکید کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے لیے. جتنی آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے, آپ کو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا, اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے. زندگی آپ کی جتنی مرضی مشکل ہو, سوئیں گے آپ اچھی نیند, کوئی آپ کے اوپر دباؤ نہیں ہوگا, لوگوں کی دعائیں آئیں گی آپ کو. جب آپ ایک انسانیت کی مدد کرتے ہیں, یہ یاد رکھیں, اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے. جب اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے تو آپ کی روح خوش ہوتی ہے, اور روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ, اور وہ انسان کو سکون دیتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی آسان نہیں تھی. ہم قرآن میں صرف ہم اپنی نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں. تو اللہ کو تو حبیب ایک ہی تھا, قرآن میں تو ایک اللہ کا حبیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی, اس کا مطلب کہ ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو نماز میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا. تو ان کا راستہ آسان نہیں تھا, بڑا مشکل راستہ تھا, بڑی اونچ نیچ مشکل وقت گزارا انہوں نے, لیکن سکون تھا ان کو. کبھی جو ان کو دیکھتا تھا مشکل سے مشکل وقت میں, ان کی شکل پہ کوئی سٹریس نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ان کی روح خوش تھی, کیونکہ وہ اللہ کا کام کر رہے تھے. اور وہ ہے آپ کا کام. جب آپ اپنی عوام کی خدمت کریں گے, آپ اللہ کا کام کریں گے. آپ اللہ کا کام کریں گے, اللہ آپ کو وہ خوشی دے گا جو کبھی پیسہ وہ خوشی خرید نہیں سکتا. اور آپ انشاءاللہ اس گلگت بلتستان میں وہ چینج لے کے آئیں گے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, سینٹر آپ کی پوری مدد کرے گا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کا ٹائم پورا ہو تو گلگت بلتستان کے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو چکی ہیں. شکریہ.